اگلے مقرر کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں جناب قاسم نسیم صاحب، جو کہ سینئر صحافی ہیں اور پریس کلب کے سابق صدر ہیں۔ قاسم نسیم صاحب کے ذمہ یہی کام ہے کہ وہ اس کتاب اور شخصیت کے حوالے سے بات کریں۔ جناب قاسم نسیم۔ مہمانان گرامی اور دیگر حاضرین، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں وزیر شکیل صاحب اور ان کی فیملی کے دیگر ارکان کو اس جامع اور خوبصورت کتاب کی اشاعت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ اپنی نوعیت کی ایک منفرد کتاب ہے۔ ایک پورشن اس میں سوانح عمری کے حوالے سے چیزیں درج ہیں، تو اس میں بیشتر چیزیں یہاں کی تاریخ، یہاں کی تہذیب، یہاں کے تمدن اور جتنے گزرے واقعات اور حالات ہیں ان سب کا احاطہ کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت ہی جامع کتاب ہے۔ یہاں پہ خوشن خاندان کا ذکر ہوا، وزیر فرمان صاحب کی فیملی کا ذکر ہوا، تو میں سمجھتا ہوں ان کے خاندان کے یقیناً اس وقت بھی اہم ترین عہدوں پر اور اہم ترین شعبوں میں ان کی شخصیات ہیں جو ملک قوم کی خدمت کر رہی ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں ان کے خاندان کا جب بھی حوالہ آئے گا، جب بھی اس کی تاریخ لکھی جائے گی، تو 3-4 ایسی شخصیات ہیں جن سے ان کی تاریخ شروع ہوگی اور انہی سے ہی ان کی تاریخ مکمل ہوگی، جن میں سب سے پہلے جس طرح ذکر ہوا وزیر جان محمد، وہ راجہ احمد شاہ کے دور میں ایک سپہ سالار کے اوپر ان کے ایک جرنیل کے طور پر وہ ان کی فوج میں شریک تھے، اور جب ڈوگروں نے زوراور سنگھ نے یہاں حملہ کیا تو انہوں نے بلتستان کے بارڈر کے اوپر ان کو بھیجا، اور دیگر جو سالار تھے وہ بھی ان کے شانہ بشانہ تھے، وزیر غلام حسین وغیرہ، جس طرح وزیر فیروز صاحب نے ذکر کیا۔ لیکن بدقسمتی تھی، بلتستان کی فوج کے اندر کچھ اس طرح کے عناصر تھے جو بظاہر اس فوج میں شامل تھے، لیکن ان کے عزائم دشمنوں کے ساتھ ان کے ارادے ملے ہوئے تھے۔ تو وہاں پہ جو معرکہ ہوا تو وزیر جان محمد اور ان کی پوری ٹیم نے بڑی جان فشانی سے ڈوگروں کا مقابلہ کیا، اور وہیں پہ انہوں نے جام شہادت نوش کیا، اور یہ بہت بڑی قربانی ہے خطے کی آزادی کے لیے، اور یہ اولین شہداء میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں وزیر غلام رسول صاحب کا بھی یہاں ذکر ہوا، بظاہر وہ پولیس میں سروس کر رہے تھے، لیکن جنگ آزادی میں جو ان کی خدمات ہے وہ سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ جب یہاں پہ چھاونی فتح نہیں ہوئی تو جو توپیں لانے کا فیصلہ کیا گیا تو یہ ان کو اہم ذمہ داری دی گئی تھی کہ اس کو مینیج کرے، اور استور سے لے کے یہاں تک کہ جو ٹرانسپورٹیشن کی ذمہ داری ہے وہ ان کی سربراہی میں سینکڑوں افراد تھے جنہوں نے یہ فریضہ انجام دیا، اور بعد میں مارکہ پرکوتا اور ان علاقوں کے حوالے سے بھی وزیر غلام رسول کا جو کردار ہے وہ سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ اور اس خاندان کا ایک اور اہم ترین شخصیت وزیر محمد صادق سے کون واقف نہیں، کہ جنہوں نے یونین کونسل مہندی آباد سے اپنی سیاست کا آغاز کیا، اور گلگت بلتستان کے اعلیٰ ترین فورم پہ مسلسل 3 بار کامیاب ہوتے رہے، اور یہ گلگت بلتستان میں کم و بیش اس سے پہلے تو کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں ہے کہ 2 حلقوں سے انہوں نے الیکشن لڑا، دونوں میں انہوں نے کامیابی حاصل کی اور بھرپور انداز میں سیاست کی۔ جس طرح ابھی ذیشان نے ذکر کیا، ان کے اوپر تو ابھی عزیزاً تہذیب الحسن اس پہ کام کر رہے ہیں۔ جب وہ کتاب آئے گی تو وزیر صادق کے اوپر تفصیل سے اس محفل میں گفتگو ہوگی۔ تو جہاں تک وزیر فرمان صاحب کا تعلق ہے، انہوں نے حصول علم کے بعد مختلف اہم ترین ذمہ داریوں پہ یہ گلگت بلتستان میں بھی متعین رہے۔ اس کے بعد وزارت امور کشمیر میں انہوں نے خدمات انجام دی اور ملک و قوم کی خدمت کی، اور جوائنٹ سیکریٹری تک کے عہدے تک پہنچے اور وہاں جا کے ریٹائر ہوئے۔ تو ہمارے بلتستان سے کچھ ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے ملکی سطح پر جا کر خدمت کی، اور ملکی سطح پر اپنی خودآزاد صلاحیت، اپنی قابلیت اور میرٹ بیس فیصلوں کی وجہ سے وہ بہت زیادہ مشہور رہے، چھائے رہے، جن میں وزیر فرمان صاحب کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ بالخصوص جو گلگت کے 1970 کے حالات تھے، لائن آرڈر کے جو سچویشن تھی، اس وقت جوڈیشل مجسٹریٹ کے طور پر انہوں نے خصوصی طور پہ یہ ذمہ داریاں سنبھالی، اور سن آف سائل ہونے کے ناطے انہوں نے بلٹ کا استعمال کیے بغیر اور بہت زیادہ خون خرابے کیے بغیر ان حالات کو، ان واقعات کو سنبھالا، اور بعد میں جب نگر اسٹیٹ ایبالش ہوا
تو وہاں پر بھی پبلک کے سڑکوں پر آئے اور وہاں پر بھی لا اینڈ آرڈر کا بہت بڑا مسئلہ تھا. اس وقت وزیر صاحب گلگت میں تعینات تھے، لیکن خصوصی طور پہ ان کو ٹاسک دے کے ان کو نگر بھیجا گیا اور بہت کم عرصے میں انہوں نے اسٹیٹ کے ریٹ قائم کر کے وہاں کے مسئلے کو بھی خوش اسلوبی سے انہوں نے حل کیا. تو میں جس طرح بھی گزارش کر رہا تھا، جہاں تک اس کتاب کا تعلق ہے، یہ صرف سوانح عمری پہ مشتمل کتاب نہیں ہے، اس میں بلتستان کی تاریخ بھی موجود ہے، بالخصوص جنگ آزادی کے اوپر بہت ہی اس میں مفید معلومات شامل ہیں. اور ایک پہلو خاص طور پر جنگ آزادی میں انہوں نے ایلوبریٹ کیا ہے وزیر صاحب نے، وہ یہ کہ جنگیں ہمیشہ قومیں لڑا کرتی ہیں، صرف فوج سے یا صرف جو محاذ پہ چند سینکڑوں جو لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں انہی سے جنگ نہیں جیتی جاتی. اس کا عملی مظاہرہ وزیر صاحب نے یہاں پہ اس کتاب میں دیا ہے کہ شنگو سے لے کر زوجلا تک 500 سے 600 نفری وزیر صاحب نے جو لکھا کہ وہ تھے، اور ان کی تمام تر راشننگ کا جو سلسلہ تھا وہ پبلک نے اٹھایا تھا اور اپنی حیثیت کے حساب سے راشننگ کا اہتمام کرتے تھے. جن کے پاس مرغیاں تھیں وہ مرغیاں ذبح کر کے دیتے تھے، جن کے پاس بکرے تھے بکرے ذبح کرتے تھے، جن کے پاس بیل تھے حتیٰ کہ یاک تک ذبح کر کے ان کی راشننگ کی سپلائی ہوتی رہی. پرکوت کا انہوں نے ذکر کیا 40 دن جو جنگ اس ایریے میں رہی، جب جنگ ختم ہوئی تو پورے علاقے میں مویشی تقریباً ختم ہو چکے تھے، وہ ان کے راشننگ کے لیے لوگوں نے ذبح کر کے دیے تھے. اور ساتھ ہی یہاں جو اس کتاب میں اگر آپ دیکھیں جو ڈوگرا دور ہے اس میں جتنی ڈیولپمنٹ یہاں پہ ہوئی، اس میں جو قانون کا نظام تھا، اس میں رسل و رسائل کے جو نظام تھے، اس کا بھی سارا انہوں نے تفصیل سے ذکر کیا ہے. ساتھ ہی بلتی زبان ادب پہ ایک خاصا ضخیم چیپٹر اس کے اندر موجود ہے کہ جن شخصیات نے بلتی زبان کے فروغ کے لیے، ادب کے فروغ کے لیے کام کیا، اس میں خاص طور پہ ذکر ہے. اور خاص طور پہ یہاں کی جتنا ٹورزم کے مواقع موجود ہیں اور سیاحتی جتنے اہم مقامات ہیں، ایک ایک مقام کے انہوں نے ذکر کیا، اس کی نشاندہی کی ہے. یہاں کے جتنے منرلز ہیں، جتنے فروٹ کے یہاں پہ ٹریز ہیں، جو اسپیشیز یہاں پائے جاتے ہیں، ان کا حوالہ ہے. اور پاکستان سے الحاق کس انداز میں ہوا، کس طرح ہم کشمیر افیئرس کے ساتھ رہے، کس طرح ہم کے پہلے صوبائی سرحد کے زیر انتظام رہے، ان سب کا احوال بھی انہوں نے اپنے مشاہدات اور تجربات کی روشنی میں اس میں دیا ہے. اور اس کے بعد جتنے اصلاحات یہاں پہ نافذ ہوئے بھٹو دور سے لے کے 2018 کے گورنمنٹ گلگت بلتستان امپاورمنٹ 2009 کے امپاورمنٹ آرڈر اور 2018 کے جو گلگت بلتستان آرڈر ہے، ان سب کی تفصیلات اس میں موجود ہیں. جو ہماری جوڈیشری ہے کس طرح ضلعی سطح سے اٹھ کے آج سپریم اپیلٹ کورٹ تک اور چیف کورٹ تک یہ تاریخ پہنچی ہے، اور جتنے چیف ججز یہاں پہ جنہوں نے خدمات دی ہیں ان کا سارا حوالہ ہے. اور جتنے نان لوکل آفیسران یہاں پہ آئے، انہوں نے سرو کیا، بالخصوص جو پولیٹیکل ایجنٹس یہاں پہ رہے اور انہوں نے ڈیولپمنٹ کا کام کیا، ان کا خاصے ڈیٹیل میں ایک طریقے سے ان کے ٹریبیوٹ ہے، خراج تحسین ہے. بالخصوص بنات گل خان آفریدی جن کے ساتھ وزیر صاحب نے خود بھی کام کیا، انہوں نے کس طرح نئے بازار کو ڈیولپ کیا، کس طرح بلتستان سے اسکردو سے جو دوسرا اضلاع ہے اس کے لیے لنکیجز کے لیے سڑکیں بنوائیں، اور بالخصوص جو یادگار شہداء ہے انہوں نے جس طرح تعمیر کی، گلگت اسکردو روڈ کو جس طرح تعمیر کیا. وزیر صاحب نے لکھا وہ 2 بار یہاں سے گھوڑے کے اوپر اس روڈ کے انسپیکشن کے لیے یہاں سے گلگت تک وہ گئے، یہاں سے سسی تک کے لیے گھوڑے کے اوپر سفر کا سلسلہ تھا، وہاں سے آگے پھر جیپیبل سڑک تھی. 2 دفعہ انہوں نے انسپیکشن کیا اور اتنی سخت انہوں نے نگرانی کی گلگت اسکردو روڈ کی کنسٹرکشن کے لیے. ان کے اپنے ٹینیور کے دوران ہی یہ سڑک کی تعمیر کمپلیٹ ہوئی اور پہلی جیپ یہاں پہ آئی جس کا بہت بڑا یہاں پہ جشن بھی منایا گیا. اور یادگار شہداء جو ہمارے 47-48 کے شہداء کو خراج عقیدت اور ان کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے انہوں نے یہ یادگار بنوایا. تو اسی طرح بلتستان میں این جی اوز کی تاریخ کہ کہاں سے کس سن میں یہاں پہ این جی اوز نے کام کرنا شروع کیا اور کیسے یہاں پہ این جی اوز آئیں اور کن کن سیکٹرز میں انہوں نے کام کیا، اس کا بھی تفصیل سے ذکر ہے. اور جو نمایاں علماء کرام بلتستان کے ہیں جنہوں نے خطے کے امن آشتی کے لیے اور بین المسالک اور بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے جنہوں نے کام کیا، اور علم اور تعلیم اور دینی علوم کے فروغ کے لیے جنہوں نے کام کیا، اس کے حوالے سے بھی خاصی ضخیم معلومات اس میں ہیں. یہی وجہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ آٹو بایوگرافی سے ہٹ کے ایک جامع ہماری تاریخ اور ہماری کلچر کے اوپر کتاب ہے. ہماری دعا ہے کہ ان کی فیملی کے جو دوسرے ممبران جو اس وقت بے اہم عہدوں پر ہیں ان کو بھی اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے قوم اور ملک کی خدمت کرنے کی بھی توفیق دے. اور جتنے ہمارے جو ریٹائرڈ آفیسران ہیں
ان کو بھی وزیر صاحب کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنے آٹو بایوگرافی، اپنے مشاہدات اور اپنے تجربات کو شیئر کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے ایسے گوشے ہیں ہماری تاریخ کے جن کے اوپر اب بھی پردہ ہے، وہ اگر اٹھے تو آنے والے جو محققین ہیں وہ مستفید ہوں گے، اور ان سے تاکہ ہماری نئی نسل اس سے استفادہ حاصل کر سکے بقول فیض کے کہ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔